دل اپنی لاحاصل خواہشوں یا کسی دکھ کو لے کر خالی پن کا شکار ہونے لگتا ہے، اور ممکن اور ناممکن کے وسوسے اسے بے چین اور اداس رکھتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے۔ تو سنو، اس مہربان رب کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، اور وہی ہے جو تم پر روشنی اور سایہ لاتا ہے، اور وہ اپنے منصوبے ایسے ناقابل ادراک طریقوں سے پورے کرتا ہے کہ جب وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتے۔ میرے رب کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے، جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو، اور اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اور اگر آج کسی چیز کا نہ ملنا یا تمہاری زندگی میں آیا کوئی برا تجربہ تمہیں اداس اور بے چین کر رہا ہے، اور بظاہر تمہیں کامیابی کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے، تو یاد رکھنا وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس نے اللہ کی خاطر ہار تسلیم کی ہو، کیونکہ جو تکلیفیں آج تمہیں جگا رہی ہیں وہ ان راحتوں سے کہیں بہتر ہیں جو تمہیں غفلت کی نیند سلا دیتی ہیں، اور تم ہرگز اپنے غموں کو اتنا حق مت دو کہ وہ تمہاری مسکان چھین لے، بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں تمام جھوٹی محبتوں سے، ایک منافق کی دوستی، نفرت بھرے دل اور حسد بھری آنکھ سے۔ جانتے ہو جب اللہ کی محبت تمہارے دل پر دستک دیتی ہے تو وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر اپنے کرم کی ایسی برسات کرتا ہے جو تمہارے بے چین اور اداس دلوں کو سرشار کر دیتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب تم اپنے رب سے دعا مانگتے ہو تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض وہ خود تمہارے لیے اسباب بناتا ہے، اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یا اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے، یا اس کی کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہو، تو سنو، جب کبھی تمہیں زندگی میں دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اس راستے کو چنو جس پر اللہ راضی ہو، اور زندگی کا کوئی خسارہ ایسا نہیں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو، اور جان لو کہ اللہ اپنی مشیت کے تمام تقاضے خود پورے کرتا ہے، تو تم ان چیزوں کا ہرگز افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہوں یا تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا اور 4 چیزیں رب کریم نے لکھ دی اس کے لیے، اس کا رزق کتنا ہے، زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اس کا جوڑ کہاں ہے، اور جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے تحت اس پر مشکلات آئیں گی وہ تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گی، اور جو نیک ہو اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی۔ یاد رکھنا کہ زندگی میں ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے، کیونکہ جب صبر کے پیمانے ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کے تانے بانے پھر سے جڑنے لگتے ہیں،
اور پھر اس کے نور حکمت کی جگمگاہٹیں تمہیں ایسے گھیر لیتی ہیں کہ تمہارے دل کا ہر زخم حاصل کی تسکین سے بھر جاتا ہے۔ بس تم خود کو اس مہربان مالک و معبود کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا زور نہیں چلتا، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب سرسری اور سطحی فیصلے نہیں کرتا، بلکہ اپنی غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو بہترین بخشش اور انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جان لو کہ بد نصیب تو وہ ہے جسے سب مل جاتا ہے پر خدا نہیں ملتا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جس کی خالص اور خفیہ پکار سن کر اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چنا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ خدائے واحد اور مہربان رب تمہاری خوبصورت کہانی لکھ چکا ہے۔ ان قریب وہ تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو سمیٹ کر اپنے خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل کر آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔